کتاب کا اسلوب اور اس کے جو مصنف ہیں امام تفتازانی، ان کا پورا تعارف، اور کتاب کا منہج اور اسلوب، اور پھر اس کے بعد جو شارح ہیں علامہ عبداللہ یزدی، ان کا پورا نام مکمل سارا یہ آپ نے کرنا ہے۔ میں پڑھا رہا ہوں الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی۔ بیٹا کیوں فوکس کریں، جس نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، جس نے ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ قولہ، وہ کہتے ہیں قولہ الحمدللہ، الحمدللہ سے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز شیخ صاحب نے کیوں کیا؟ یہ پہلا سوال ہے کہ علامہ تفتازانی نے اپنی کتاب التہذیب، اس کا آغاز کیوں کیا شرح التہذیب کا الحمدللہ سے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے افتتح کتابہ بحمد اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ سے کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کی بعد التسبیحۃ اتباعا بخیر الکلام و اقتداء بحدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ سے شروع کیا سب سے بہتر کلام کی اتباع کرتے ہوئے اور سب سے بہترین شخصیت کی پیروی کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے بسم اللہ پڑھتے پھر الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے الحمد، اصل میں لفظ ہے حمد، الف لام اوپر اضافی ہے۔ یہ الف لام کی 4 قسمیں، کتنی؟ استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی، الف لام عہد جنسی، یہ انہوں نے دی، صرف نام دیا، صرف نام دیا، استغراقی، ذہنی، جنسی اور خارجی۔ ٹھیک ہے، اچھا الف لام استغراقی کیا ہے؟ استغراق کا مطلب ہوتا ہے کلی، کلی، جی ہاں، کہ جس کے اندر کائنات کی ہر شے آ جائے، استغراق۔ آہد جنسی، جنسی، ذہنی، خارجی، استغراق، جنسی، ذہنی، خارجی اور استغراقی کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹیلٹی، کلی، ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو الف لام بعض اوقات استغراق کے لیے بھی آتا ہے، بعض اوقات یہ استغراق کے لیے آتا ہے، بعض اوقات یہ جنس کے لیے آتا ہے۔ الحمد ہے تو یہ استغراق کے لیے ہوگا۔ ہاں، ویری نائس۔ یہ چاروں قسمیں سنیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ الف لام کیا کیا ہے۔ جنس کا مطلب جیسے قرآن پاک نے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان، تو یہ الف لام کون سا ہے؟ جنسی، کہ یہ صرف انسان کی بات ہو رہی۔ ٹھیک ہے، عہد جنسی وہ الف لام جو جنس کی تعیین کے لیے آئے۔ عربی کا لفظ نہیں، میں صرف آپ کو مثال، یا ایھا الکلاس،
الکلاس، تو یہ الف لام کون سا ہے؟ شاباش، کون سا ہے؟ اس میں ساری کلاس شامل یہ. اور اگر میں کہوں ایھا النساء، تو یہ الف لام کون سا ہے؟ شاباش، یہ کون سا ہے؟ ویری گڈ. اب ان سمجھ آ گئی بچے، ہم سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے. ہاں جی، انہوں نے مزید سمجھ آ گیا. تو جنس تو مراد سے مذکر مؤنث ہی نہیں ہوتا، تسی منتے کہ پتہ نہیں کنی ہے کوئی جنسا پڑھ لینا. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے نا، ادھر دیکھو یا سرکار، میں کہہ دیا دریا ہے نا، دریا، دریا نو کہتے ہیں نہر. میں کہوں ان نہر، ان نہر کی اے الف لام نہیں، استغراقی نہیں ہوئے، جنسی بھی نہیں ہوئے، ذہنی. شاباش، کہ ان نہر سے مراد وہ خاص نہر جو میرے ذہن میں ہے، وہ خاص نہر جو میرے ذہن میں ہے. ٹھیک ہے، ان نہر وہ خاص نہر جو میرے ذہن میں. شاباش، ٹھیک ہے. ذہنی سے مراد وہ خاص چیز جو متکلم کے ذہن میں ہو، اس کو کہیں گے عہد ذہن، اس کو کہیں گے عہد. شاباش. تو الف لام اس کے لیے بھی آتا ہے جو متکلم یعنی جو کلام کرنے والا شخص ہے اس کے ذہن میں ہو. جیسے آپ کہتے ہیں نا اس آیت سے شارع کا مراد یہ ہے، شارع یعنی اللہ رب العزت کا اس آیت سے یہ مراد ہے. عہد خارجی کیا ہے؟ ہاں جی، پورا افراد کا ایک مجموعہ ہے. اس بات کو پہلے سمجھ لیں، افراد کا ایک مجموعہ ہے، اس میں سے ایک فرد جس کو باہر نکال دیا جائے، جس کو خارج کر دیا جائے، جس کا دادا زندہ ہو کے چھٹی لینے آ جائے، ایک شخص جس کو باہر نکال دیا جائے، اس کے لیے یہ استعمال ہوگا عہد خارجی. جیسے اس کی مثال ہے یا ایھا الرسول. تو رسول کتنے ہیں؟ ٹوٹل رسول ہیں 313. تو یہاں جب اللہ رب العزت نے کلام کیا یا ایھا الرسول، تو اس سے مراد 313 نہیں بلکہ 313 میں سے ایک کو الگ کر کے اس سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک اس آیت میں تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے عہد. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے، یعنی ان کی کفر کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہو. الرسول کہا تو الرسول کا الف لام آپ استغراقی نہیں لے سکتے. استغراقی لیں گے تو کیا معنی بنے گا کہ یہ کس سے کلام ہے؟ سارے رسولوں سے، 313 سے. استغراق کل پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ جنس بھی مراد نہیں لے سکتے، ذہن بھی مراد نہیں لے سکتے. اس سے مراد آپ لیں گے کہ 313 میں سے ایک رسول کو الگ کر کے اس کے ساتھ خطاب کیا جائے. یہ عہد خارجی کہ کلی کے افراد میں سے ایک فرد کو خارج میں کلام کیا جائے تو اس کے لیے الف لام عہد خارجی استعمال ہوتا ہے. الف لام کی قسمیں کلیئر ہیں؟ الف لام کی قسمیں ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. الف لام کی قسمیں قرآن کریم میں الف لام کا استعمال بار بار ہوتا ہے، اور ہر لفظ پہ آپ نے معنی متعین کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ الف لام سے یہاں مراد کیا ہے. جب آپ کو یہ معنی معلوم ہوگا پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کا سامع کون ہے، آڈینس کون ہے. آڈینس جب معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ کیٹیگرائز کریں گے کہ یہ حکم خاص اسی آڈینس کے لیے ہے یا ان کے ذریعے آگے اوروں کے لیے بھی. قرآن کریم میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کا کلام صرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، بس اس میں امت شامل ہی نہیں. وہ حکم بھی صرف اللہ کے رسول کے لیے. ٹھیک ہے،
اور وہ کلام اور حکم صرف اللہ کے رسول کے لیے خاص ہے، وہ آگے امت کے لیے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ صرف مجاہدین کے لیے، جو جہاد میں چلے جائیں، جنگ کے اندر کھڑے ہوں، جنگ کے میدان میں، وہ چیزیں صرف ان کے لیے، وہ عام لوکل کمیونٹیز کے لیے نہیں ہیں۔ آپ کو الف لام کی قسم کا پتہ ہوگا تو آپ فرق کر سکیں گے کہ یہ صرف مجاہدین کے لیے ہے، عام مومنوں کے لیے۔ بعض اوقات الف لام آئے گا بتوں کے لیے، بتوں کے لیے، جو کافر جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ نے وہاں الف لام کا معنی متعین کرنا ہے کہ یہاں الف لام سے مراد کافروں کے بت ہیں، نہ کہ مومنوں کے ولی ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ جی ہاں، وہ جتنی آیتیں بتوں والی ہیں ان کو اٹھا اٹھا کے اللہ کے ولیوں کے کھاتے میں ڈالتے چلے جاتے ہیں، وہ پکے خارجی نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ الف لام کا پتہ ہوگا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ حکم اس عورت کے لیے ہے جو میدان جنگ میں مجاہدین کے ساتھ شریک ہے، گھر میں بیٹھی عورت کے لیے یہ حکم نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حکم اس عورت کے لیے ہے جو عدت کر رہی ہے، یہ حکم اس عورت کے لیے ہے جو ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے فرق آپ کو الف لام سے سمجھ آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم ایک ایک چیز کو اس طرح وضاحتیں نہیں کرتا کہ یہ اس کے لیے مراد ہے، یہ اس کے لیے نہیں مراد۔ اللہ پاک جامع کلام فرماتا ہے، اس جامع کلام میں سے یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ یہ کلام کس کے لیے۔ بعض آیتیں ہیں ان کا حکم صرف علماء کے لیے ہوگا، صرف علماء کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ بعض کا حکم صرف عام لوگوں کے لیے ہوگا، علماء کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کا جب آپ فرق سمجھ جائیں گے تو پھر آپ معنی متعین کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب 73 فرقے بنیں گے، 72 سارے 73 کے 73 ہی فی النار، کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا جو سب سے بڑی جماعت ہوگی، سواد اعظم، جو سب سے بڑی۔ آگے اللہ کے رسول کا قول بڑا پیارا، بہت خوبصورت بات فرمایا، وہ جو 73 فرقے جہنم میں جائیں گے ان میں سے ہر فرقہ ہماری بولی بولے گا، ہر فرقہ جائیں گے کہاں؟ اور سارے ہی ہماری بولی بولیں گے۔ ہماری بولی بولنے سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ ہر گمراہ فرقہ اس کے پاس آپ چلے جائیں، وہ قرآن پاک کی آیتوں کا انبار لگا دیں گے، اے دیکھو آیت پڑھو، اے بخاری دی حدیث پڑھو، اے حدیث پڑھو، اے حدیث پڑھو۔ تو یہ 73 فرقے جہنم میں جائیں گے صرف قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح کے معاملے میں۔ جن کو قرآن کریم کی درست تعبیر اور تشریح نہیں مل سکے گی، الگ فرقہ بنا لیں گے، 73 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ وہ کافر نہیں ہوں گے، مسلمان ہوں گے، صرف قرآن پاک کی غلط تشریح کریں گے، اور غلط تشریح بھی وہ جان بوجھ کے نہیں کریں گے، غلط تشریح بھی وہ جان بوجھ کے نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اس کو ضروری نہیں سمجھیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ ڈائریکٹ قرآن پاک سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ عام سادہ بندے کو نہیں پتا کہ یہاں الانسان سے مراد کیا ہے، یہاں الرسول سے مراد کیا ہے، یہاں الحمد سے مراد کیا ہے، یہاں الرجل سے مراد کیا ہے، یہاں الکتاب سے مراد کیا ہے، یہاں الامرا سے مراد کیا ہے، یہاں الحجر سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بندے نے آج کل دے جڑے یوٹیوب ترجمے پڑھ کے تے سب پڑھ کے وہ آپ دیکھیں نا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ قرآن کریم اتنی باریک کتاب ہے کہ اس کی جامعیت کا جس بندے کو اندازہ نہیں ہے اور جو اس میں فنی مہارت نہیں رکھتا، جلال الدین سیوطی نے ترجمہ کر کے کیا تھا، میں کہتا ہوں میں میرا بھی یوٹیوب پر پڑھ جلال الدین سیوطی کو میں آنا میرا ڈاکٹر جی یہی بات نہیں سنتے تو سر جہنم میں بھی تو تاں ہی جانا، سن لیں تو پھر تو بندہ بچ نہ جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو الف لام کا صرف آج فرق بتایا ہے۔ آگے جب آپ نے شرح تہذیب کو پڑھنا ہے تو الحمد سے کیا، حمد سے مراد کیا ہے؟ حمد کا مطلب ہے تعریف، ثنا کا مطلب ہے، مدح کا مطلب ہے تعریف۔ مدح، ثنا، حمد، یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں تعریف کے لیے، کسی کی تعریف کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔
یہاں اللہ رب العزت نے حمد کیوں استعمال کیا ہے قرآن پاک کے شروع میں؟ الحمدللہ یہ کیوں استعمال کیا؟ سمجھ آ گئی؟ حمد حمد اس ثنا کو کہتے ہیں جو ارادی طور پہ ہو۔ حمد اس ثنا کو کہتے ہیں جو ارادی طور پہ ہو، اور حمد اس ثنا کو کہتے ہیں جو شکر کی نیت سے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتی ہے غیر ارادی طور پہ آپ کسی کی تعریف کرتے جاتے ہیں، غیر ارادی طور پہ، ٹھیک ہے، وہ مدح ہے، وہ مدح ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ، کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد کرتی ہے، غیر ارادی چیز طور پہ نہیں بلکہ ارادی طور پہ، اس لیے کہ وہ حمد کے قابل ہے، اس لیے کہ وہ حمد کے قابل ہے۔ تو یہ جو حمد کے اندر تعریف ہے، اس تعریف کے اندر شکر آتا ہے، اس تعریف کے اندر احسان آتا ہے، اللہ کا احسان مانتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ارادی طور پہ کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد کرتی ہے۔ اس لیے یہاں لفظ استعمال ہوا ہے حمد، ثنا استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ ثنا میں احسان نہیں ہوتا، ثنا میں احسان نہیں ہوتا، مدح میں ارادہ نہیں ہوتا۔ فرق سمجھ آ گئے؟ ثنا بغیر احسان کے بھی کی جا سکتی ہے، ثنا بغیر احسان کے بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ کسی کی تعریف بغیر احسان کے ہی کر دیں، اس کو آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، بغیر احسان کے ہی آپ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، تو اس کو ثنا کہتے ہیں۔ بغیر ارادے کے آپ کسی کی تعریف کر کے نکل جائیں، آپ کا ارادہ نہیں، بعد میں سوچو ایدی میں کتنے تعریف کر چھڑی، اے تو تعریف کے قابل ہی نہیں۔ بغیر ارادی طور پہ بھی تعریف ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، ہو سکتی ہے۔ جیسے بچہ ماں باپ کی تعریف ہی کرے گا ارادی طور پہ بھی، غیر ارادی تو ماں پہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ حمد کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہاں پہ جو تعریف ہے وہ ارادی ہے اور وہ متشاکرن ہے، ٹھیک ہے، شکر ادا کرتے ہوئے ارادی طور پہ اللہ کا احسان سمجھتے اور مانتے ہوئے جو تعریف کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور فرمایا الحمد، کائنات کی ساری مخلوق میں جتنی بھی حمد ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہر شے جو حمد کر رہی ہے وہ ارادی طور پہ کر رہی ہے، یعنی اللہ کی ذات اس قابل ہے کہ وہ مستحق ہے حمد کی، ٹھیک ہے۔ اس کے احسان اتنے ہیں کہ ہر بندہ اور کائنات کی ہر مخلوق اس کے احسانوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہے، اور اس کی بارگاہ میں ہر بندہ شاکر ہو کر اس کی حمد، اور بندوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے اس کا شکر بھی کرتی ہے، اس کے احسان کا اعتراف بھی کرتی ہے اور اس کی تعریف بھی کرتی ہے، اس لیے لفظ استعمال ہوا الحمد۔ ثنا مدح وہ ہے کہ جس میں آپ کا ارادہ شامل نہیں، غیر ارادی تعریف، اور ثنا اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں احسان شامل نہیں۔ سمجھ آ جی کوئی بات کی کہ تو لنگ رہی ان چیزیں، یہ ہے قرآن پاک۔ سمجھ آئیے، یہ ہے قرآن پاک، اس کے ایک ایک لفظ پہ آپ 18 20 کتابیں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے فن کی سمجھ آ جائے۔ کسی کا احسان مان کر کہ تو واقعی تیرا احسان ہے، تیری بڑی مہربانی، احسان من کے کیتی جائے گی، وہ حمد ہے، حمد۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے۔ یہ آج دو چیزیں میں نے صرف اس لیے عرض کی ہیں کہ کتاب موجود نہیں تھی، اور کتاب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ آگے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ ہے والفرق بین الہذین المعنیین،
ان الاول یستلزم الوصول الی المطلوب بخلاف الثانی. اس کو میں آگے پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا اپنا یہ کتاب لکھنے والے جو شاعر ماتن ہیں، الحمد للہ. للہ کی لام لی کا کیا مطلب ہے؟ تسنیہ. نہیں وہ اور چیز آ رہی ہے، وہ طریق اور صراط میں فرق سمجھا رہے ہیں. ہاں تو آگے آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز کی وضاحت آئے گی آپ کی کتاب میں. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں الحمد للہ. للہ لامز لی کیوں آیا ہے؟ باللہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ الحمد باللہ. اس کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ ثنا اللہ ہی کی ہے. الحمد فللہ بھی ہو سکتا تھا. معنی اس کا بھی یہ ہے. للہ کیوں آیا؟ تو لام ملکیت کے لیے آتا ہے. لام ملکیت کے لیے مطلب یہ کہ کائنات کی ساری حمد کا مالک اللہ ہے. کائنات للہ اس لیے آیا ہے کہ وہ حمد کا حقیقی مالک ہے. اگر آپ اس کی حمد کر رہے ہیں تو آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ مجبور ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے بندے ہیں، آپ بھی اسی کی ملکیت ہیں، اور جو حمد آپ کر رہے ہیں وہ حمد بھی اسی کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اس لیے لامز لی آیا ہے. یہ لام ملکیت کے لیے کیوں آتا ہے؟ مطلب یہ سوری میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں شاید وہ کلیئر نہیں ہے. یہ لام تعلیل ہے. لام کی قسمیں ہیں نا. لام تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، علت کے لیے بھی آتا ہے، ملکیت کے لیے بھی آتا ہے. لام بمانا با بھی ہوتا ہے، لام بمانا الہ بھی ہوتا ہے. یہ آپ نے ہدایت النحو میں پڑھنا تھا جو آپ بدقسمتی سے نہیں پڑھ سکے. ٹھیک ہے. تو اب تو آپ پھنس گئے نا. اب تو کافی ہے ایتھے تو پڑھن تو بغیر چارہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کافیہ پڑھنی نہیں، ابھی نہ لکھے، آگے آئیں گی. یہ جو کافیہ پڑھ رہے ہیں نا وہ نہ تو نحو نچوڑ کے رکھ چڑنی، کوئی شے نہیں رہ جائے گی. نحو با کی 22 قسمیں ہیں. با کی آپ کو فرق میں معلوم کرنا ہوگا کہ یہاں با جو استعمال ہے یہ کس معنی میں استعمال ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ لام کی قسمیں پڑھیں گے آپ، با کی قسمیں پڑھیں گے، فی پورے 17 کے 17 حروف جارہ ہر ایک کے معنی الگ الگ، کون سا کس معنی میں کہاں استعمال ہوگا. تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں. صرف یہ محنت ہے، صرف یہ محنت ہے. اس محنت کی وجہ سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن جو علماء بیچارے ساڑی طرح گناہگار، اسی تے طلباء اسٹوڈنٹ، جو گناہگار لوگ علماء کرام گناہگار ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے ان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. جو بیچارے گناہگار ہوں گے حدیث پاک میں ان کو لائن میں لگا کے کھڑا کر دیا جائے گا. اور جب حساب کا وقت آئے گا اللہ فرمائے گا یہ علماء ہیں. جی یا اللہ یہ علماء ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں علم کی توفیق اس لیے نہیں دی تھی کہ تمہیں جہنم میں بھیجوں، جاؤ تم بھی جنت میں چلا جاؤ. صرف اس محنت کی وجہ سے، یعنی علم کی جو محنت ہے قیامت والے دن یہ بھی حساب سے بچا دے. اور علم کے اوپر عمل ہو جائے تو پھر تے تاج چمکن گے سر تے، سورج نال زیادہ روشنی ہوں. ٹھیک ہے. صرف اس محنت شروع کر دیو کہ یہ محنت ہی جنت میں لے جائے گی. اللہ دیکھیں نا اس حدیث کو آپ پڑھیں، یہ تحفۃ النقبہ شیخ صاحب کی کتاب ہے تحفۃ النقبہ، بلکہ یہ منہاج السوی میں بھی یہ حدیث ہے کہ اس حدیث کو پڑھیں ایک عجیب حلاوت دماغ معطر ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ اس فرمان میں محبت کتنی کہ اے یا معاشر العلماء، اے گروہ علماء، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں جہنم میں بھیجوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے. تو جو نیکوکار ہیں وہ اپنے تقوی اور اللہ کے فضل سے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو گناہ گار ہیں وہ اللہ کے فضل اور اپنی محنت کی وجہ سے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. اس شعبے میں جس نے محنت کی ہے وہ کامیاب ہی کامیاب. ٹھیک ہے. صرف اس محنت کی وجہ سے. سر بعد یا 22 قسمیں یاد کرنا، پھر ہر قسم کی امپلیمنٹیشن کرنا. لام کی 10 قسمیں، ہر ایک کی امپلیمنٹیشن. الف لام کی 4 قسمیں، ہر ایک کی الگ الگ امپلیمنٹ ہے. کوئی چھوٹا کام ہے؟
ٹھیک ہے نا. العلم کون سا ہے؟ اوت العلم. آ گئی نا گل. اوت العلم. العلم کیڑا ہے؟ جو بھی کسی کے ذہن میں علم تو سمندر ہے. ہاں سوچیں کون سا علم مراد ہے؟ ذہنی مراد ہے، خارجی مراد ہے، جنسی مراد ہے، استغراقی مراد ہے؟ نہیں کافی ہے نا، یعنی یہ کلی بھی علم ہے سر، استغراقی بھی ہوگا. جی استغراقی علم تو بیٹا کسی بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے. علم سارا کوئی بندہ پی سکتا ہے؟ فوق کل ذی علم علیم. ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے. کس کے ذہن میں؟ اللہ کے ذہن میں. ہمارے مانا متعین کرے نا. آپ کے ذہن میں جو علم ہے اس ذہن کی وجہ سے آپ کے درجے تو نہیں پڑھے. درجے کس نے پڑھانے ہیں؟ خارجی ہوگا. اس سے مراد ہے علم نافع. نافع علم، ایسا علم جو کائنات کو نفع دے، یہ خارجی ہو گیا. یہ خارجی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم علی اللسان فذلک حجت اللہ علی ابن آدم. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک زبان کا علم ہے جو بنی نو انسان اولاد آدم کے لیے حجت اور دلیل ہے، وعلم فی القلب فذاک علم نافع. اور دوسرا علم وہ ہے جو دل کے اندر ہے، اس کو علم نافع کہتے ہیں. یہ سرکار کی حدیث ہے، یہ بھی منہاج السوی میں موجود ہے. اس سے مراد ہے علم نافع. سمجھ گئے جی؟ اوکے جی، آج کا آپ کا بہت ہی زیادہ متاثر کن اور وزنی قسم کا لیکچر ہوا.